امریکہ نے دنیا میں تمام اپنے حلیفوں کو یہ بتا دیا ہے کہ ہتھیاروں کی فراہمی جو کہ آرڈرز ان کو دیے گئے ہیں امریکہ کو، وہ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے، اور یہ زیادہ تر یورپ کو وارننگ دی گئی ہے۔ ایران کے خلاف جنگ میں امریکہ کے ایران پر حملوں کی وجہ سے میزائلوں اور ہتھیاروں کی فراہمی شدید تاخیر کا شکار ہوگی، کیونکہ بہت بڑی تعداد میں جو ہے وہ حملے کیے گئے، اور یوں اس وقت امریکہ کے پاس اسلحے کی کھیپ جو ہے وہ کافی کم سطح پر آ چکی ہے۔ تاخیر سے سب سے زیادہ متاثر جو ہیں وہ برطانیہ، پولینڈ، لتھوینیا اور اسٹونیا ہوں گے۔ برطانیہ اور پولینڈ شدید جھٹکے کو سہ سکتے ہیں، اور یہ وہ جھٹکا برداشت کرنے میں ان میں کافی طاقت ہے، کیونکہ وہ ان کی ایک ریگولر فوج ہے۔ لیکن لتھوینیا اور اسٹونیا جیسے چھوٹے ملکوں کے لیے یہ بہت ہی خطرناک خبر ہے، کیونکہ یہ ملک روس کے بالکل فرنٹ پہ ہیں، اور ان کی اپنی کوئی فوج نہیں ہے، اور ان کو نیٹو کا ہی صرف سہارا ہے، اور اگر ہتھیاروں کی فراہمی ڈیلے ہو گئی تو وہاں پر بالکل کوئی ہتھیار نہیں ہوں گے۔ یوکرین کے حالات بھی اس سے برے ہیں۔ یوکرین کو اگرچہ اسلحہ فراہم کرنے کے لیے بہت زیادہ تگودو کی جا رہی ہے، اور امریکی وزیر جنگ نے پہلے ہی یوکرین کو اسلحے کی فراہمی میں کمی کا بتا دیا تھا، لیکن اس کے باوجود یہ کہا جا رہا ہے کہ اس کو اسلحے کی فراہمی کی جا رہی ہے تاکہ روس کو روکا جا سکے۔ ایسے میں روس کا طاقتور فورسز کے لیے یہ ملک زیادہ سخت تو نہیں رکھ سکے گا، لیکن بہرحال یہ کوشش کی جا رہی ہے کہ یوکرین کو کسی نہ کسی طرح سے ہتھیار فراہم کیے جاتے رہیں، لیکن ایرانی میزائلوں کو روکنے کے لیے کم سے کم 1500 سے 2000 اینٹی ایئر کرافٹ میزائل جو ہیں وہ چاہیے، اور وہ ان کو بہت ضرورت ہے۔ اب وہ اگر یوکرین اور یورپ میں فراہم کرتے ہیں تو ادھر لیٹ ہوتی ہے، اور ادھر لیٹ کرتے ہیں تو ادھر مسئلہ ہوتا ہے، تو اس کے لیے امریکہ میں یہ بڑا پرابلم پیدا ہو گئی ہے، اور اب بہت زیادہ جو ہے اس میں دن بہ دن جو ہے وہ ہائی الرٹ آتا جا رہا ہے، اور ریڈ الرٹ جو ہے وہ پورے دنیا کو دے دیا گیا ہے، خصوصاً یورپ کو۔ اس سلسلے میں سب سے جو ہے وہ جرمنی نے شور مچایا رکھا تھا، اور جرمنی کئی مہینوں سے پہلے ہی ایران کی جنگ سے پہلے ہی یہ کہتا آیا تھا کہ یورپ کو اینٹی میزائل چاہیے، کیونکہ وہاں پہ بہت زیادہ کمی ہے، اور روس جو ہے وہ اپنا اوشنک میزائل جو ہے وہ بہت زیادہ استعمال کر رہا ہے، جو بڑا خطرناک ہے۔ اسی وجہ سے جنوبی کوریا اور جاپان کے ہتھیاروں کی مارکیٹ جو ہے وہ دن بہ دن فلرش کرتی جا رہی ہے۔ جنوبی کوریا کے جو اینٹی میزائل ہیں انہوں نے یو اے ای میں بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اور لگ یہ رہا ہے کہ امریکہ سے شفٹ ہو کر یہ سارے ممالک جو یورپ کے ہیں وہ جنوبی کوریا اور جاپان کی طرف اسی طرح راغب ہو جائیں گے جس طرح کہ وہ گاڑیوں کو خریدنے کے لیے راغب ہوئے تھے، اور ان کو سستی اور چھوٹی گاڑیاں فوری طور پر اویلیبل ہو گئی تھی۔ تو اب مستقبل میں بھی یہی صورتحال ہوتی نظر آ رہی ہے۔ آئندہ چند سالوں میں بہت زیادہ یہ فورسی کیا جا رہا ہے کہ یورپ نہ صرف ملکی طور پر ہتھیاروں کی تیاری میں بہت زیادہ جو ہے وہ کنسنٹریٹ کرے گا، بلکہ جنوبی کوریا، ترکیہ جو ہیں وہ اس سلسلے میں میدان میں آ لیں گے، اور جاپان نے بھی فوری طور پہ یہ جو ریسٹرکشن ہے اتار دی ہے کہ وہ دنیا میں نہ اسلحہ بیچ سکتا ہے نہ خرید سکتا ہے۔ تو ان کے کنسٹیٹیوشن میں چینج آنے کی وجہ سے جاپان کے لیے بھی ہتھیاروں کی فراہمی اور ہتھیاروں کی سیل کی مارکیٹ میں بہت زیادہ جو ہے وہ آگے ہے، آسانی آ گئی ہے، اور یوں امریکہ کے لیے تو بڑی مشکلات ہو گئی ہیں۔ امریکہ کے ہتھیار اگر اب فراہم نہ ہوئے تو 2-3 سالوں میں ہو سکتا ہے کہ امریکی ہتھیاروں کی مارکیٹ جو ہے وہ علاقے سے آؤٹ آف سٹاک ہو جائے۔